کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ العظم، روحی و ارواحنا لہ الفدا، اما بعد فقد قال اللہ قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ محترم سامعین، سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید کا دل کہلاتی ہے، اس کو انتہائی سلیس اور سادہ ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سورہ اور اس کی روحانیت دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ یہ دلوں کی تقویت کا باعث ہے بلکہ دعوت فکر بھی دیتی ہے۔ بس اسے اپنے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور مومنین و مومنات کے لیے پیش خدمت ہے۔ تو آج سورہ یاسین کی 4 آیات انتہائی سلیس انداز میں آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے محکم اور حکمت آمیز قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ بے شبہ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر ہیں۔ نکات درج ذیل ہیں۔ روایات کے مطابق یاسین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ بعض دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی نام کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ کلمہ حکیم یعنی حکیم ذو الحکمہ، صاحب حکمت کے معنی بھی دیتا ہے، یا اس کا معنی محکم بھی ہے۔ سورہ ہود کی آیت کی طرح احکمت آیاتہ، کہ قرآن مجید کی آیات محکم ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں مختلف انواع و اقسام کی تہمتیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاعر، کاہن، ساحر اور مجنون کے نام سے لگائی گئیں، ان کے مقابلے میں خداوند حکیم نے قرآن مجید میں حکمت آمیز قسموں کے ذریعے رسالت پیغمبر کی تائید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھانے سے بے نیاز ہے، اس لیے ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اٹھائی جانے والی قسموں سے ایک خاص مقصد کی جانب تاکید یا اس مطلب کی عظمت اور اہمیت بیان کرنا مقصود ہو۔ تو پیغام دیکھتے ہیں، چند ایک پیغامات ہیں ان آیات مجیدہ کے۔ پہلا پیغام یہ ہے، قرآن مجید میں کمزور اور باطل
مطالب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب محکم اور پائیدار ہے، والقرآن الحکیم۔ نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اٹھائی گئی قسمیں اس کی عظمت اور تقدس کو بیان کر رہی ہیں، والقرآن الحکیم، کہ قرآن مجید اس قدر باعظمت اور مقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ نمبر 3، تہمتوں اور ناروا حملوں کے مقابلے میں ہر جانب سے صحیح طریقے پر حمایت کرنا ضروری ہے۔ انک لمن المرسلین، یہ ارشاد ہوتا ہے۔ نمبر 4، تاریخ میں مردان الہی تنہا نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے افراد ان کے ساتھ رہے۔ لمن المرسلین یعنی انبیاء کی رسالت جاری رہی اور پیغمبر اسلام پر ختم ہو گئی۔ نمبر 5، پیغمبر کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے، جیسے سورہ ہود میں ہم پڑھتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس سورہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں انکا علی صراط مستقیم، صراط مستقیم ہی خدا و رسول کا راستہ ہے۔ نمبر 6، کامیابی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ الف، یقین محکم کا ہونا ضروری ہے، القرآن الحکیم۔ ب، پروگرام کا اجرا کرنے والا رہبر آگاہی رکھتا ہو، لمن المرسلین۔ جیم، راہ اور طریقہ واضح ہونا چاہیے، صراط مستقیم۔ نمبر 7، مکتب اور عقیدے کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، القرآن الحکیم۔ اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے، ان اللہ عزیز حکیم۔ قرآن مجید بھی حکیم ہے، القرآن الحکیم، اور پیغمبر اسلام حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو آئیے صراط مستقیم کی تلاش کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ ہو سکتا ہے ہر شخص ہر طریقے سے یا اپنے بزرگوں کی پیروی سے، طاغوتی یا شیطانی وسوسوں سے اپنے راستے کو درست سمجھتا ہو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ درست راستہ تو وہی دین کا راستہ ہے، ہمیں اسے پہچاننا چاہیے۔ جس طرح سے گھر کا مالک ہی دوسروں کو اپنے گھر کا صحیح پتہ بتا سکتا ہے، اسی طرح ہمیں خلق کرنے والا دوسروں سے بہتر صراط مستقیم کے بارے میں آگاہ کر سکتا ہے۔ دوسرے لوگ ہمیں اپنے لیے چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالی خود ہمیں ہمارے لیے چاہتا ہے۔ دوسرے خطا، سہو یعنی غلطی، محدودیت، تنگ نظری یا کوتاہ فکری اور ہوا و ہوس یعنی ذاتی خواہشات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے راستے پر چل پڑیں جو غلط ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں سہو، خطا اور ہوا و ہوس کا امکان نہیں۔ صراط مستقیم کو پہچاننا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسی راستے پر قائم رہنا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے کی دعوت دینا ہے۔ فکر و عمل اور گفتار میں بھی صراط مستقیم پر عمل کرنا چاہیے۔ سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں درست راستے کا انتخاب کریں۔ صراط مستقیم سے خارج ہونا افراط و تفریط ہے، حتیٰ کہ عبادت کے لیے بھی ایک حد اور اندازہ مقرر ہے۔ اسلام نے ہر کام کے لیے صحیح راستے کی وضاحت کی ہے، یہاں تک کہ ہم محروم اور محتاج کی مدد کیسے کریں، نماز پڑھتے وقت آواز کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، تشویق اور تنقید کی مقدار کتنی ہو، ان سب امور میں اعتدال کی سفارش کی گئی ہے، چاہے خوراک و پوشاک اور گھر کے معاملات ہوں یا دنیا اور علاقے کے لوگوں سے روابط کا مسئلہ ہو۔
اسی طرح قصاص اور انتقام لیتے وقت، مخالفین اور دشمنوں سے برتاؤ کرتے وقت اسلام نے افراط و تفریط سے دوری کے لیے اعتدال اور میانہ روی کی تاکید کی ہے اور رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید اور روایات میں ایسے کئی نمونے ملتے ہیں جس میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور افراط و تفریط سے منع کیا گیا ہے۔ تو آئیے ذرا ان امور پر توجہ دیتے ہیں۔ پیغمبر کی رسالت عمومی ہے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اپنے خاندان کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسلام نماز کی بھی تاکید کرتا ہے تاکہ خالق سے رابطہ رہے، اقیم الصلاۃ، اور زکوٰۃ کی بھی تائید کرتا ہے تاکہ انسانوں سے بھی رابطہ برقرار رہے، آتوا الزکوٰۃ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیجا محبت تمہیں حق اور حقیقت کی گواہی دینے سے روک دے۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم، اور نہ ہی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کرنے سے روک دے۔ ولا یجرمنکم شنآن، مومنین قوت دافعہ ریپلنٹ فورس بھی رکھتے ہیں۔ شہداء علی الکفار، اور قوت جاذبہ بھی، اٹریکشن پاور، رحماء بینہم، ایمان کے ساتھ یقین قلبی کا ہونا لازمی ہے۔ آمنو، اور عمل صالح بھی، عمل الصالحات۔ اپنی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا اور التجا کرنا بھی لازمی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اور مشکلات پر صبر کرنا اور پائیداری دکھانا بھی لازمی ہے۔ 20 صابرون یغلبوا 200، آپ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے اور ساتھ ہی شمشیر بھی تیز کر رہے تھے۔ توجہ فرمائیے، روز عرفہ اور عید الاضحیٰ کی شب خانہ خدا کا زائر دعا پڑھتا ہے اور عید کے دن قربانی کرتا ہے تاکہ خون سے بھی آشنا ہو جائے۔ اسلام مالکیت کا حق قبول کرتا ہے۔ الناس مسلطون علی اموالہم، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا اور انسان کو اس کی حدود میں رکھتا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں فقط ایک ہی پہلو پر نظر رکھی ہو اور دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا ہو، بلکہ ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اور صراط مستقیم پر رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی من اتبع الہدی وما علینا الا البلاغ المبین۔